ٹھیک ہے، شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیج نمبر 39 اور آیت ہم پڑھیں گے 65 سے لے کے 69 تک، 65 سے لے کے 69 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا النبی، اے نبی، حرض المومنین، حرض کا مطلب ابھارنا، جوش دلانا۔ حرض المومنین، ابھارتے رہو مومنوں کو، علی القتال، جہاد پر، قتل پر، قتل کرنے پر، قتال پر۔ ان، اگر، یکم، ہوں گے، منکم، تم میں سے، عشرون، 20، اگر تم میں سے ہوں گے 20، صابرون، ڈٹے رہنے والے، اگر تم میں سے 20 ڈٹے رہنے والے ہوں گے، یغلبو، تو غالب آ جائیں گے، مئتین، 200 پر، اگر تم میں 20 لوگ ایسے ہوں جو ڈٹے رہنے والے ہوں تو وہ غالب آ جائیں گے کتنے لوگوں پر؟ 200 لوگوں پر۔ وَإِن یکم منکم، اور اگر ہو تم میں سے، مئتن، 100، ثابت قدم، اگر تم میں 100 لوگ ہوں، یغلبو، تو وہ غالب آ جائیں گے، الفن، 1000 پر، من الذین کفروا، ان لوگوں پہ جو کافر ہیں، بِأَنَّهُمْ، کیونکہ، قوم لا یفقہون، یہ وہ قوم ہے، لا یفقہون، جس کو فہم نہیں ہے، جو سوجھ بوجھ نہیں رکھتی۔ صحیح ہے بھائی؟ اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا مسلمانوں کو یہ بات سمجھائی ہے کہ اگر تمہارا جن لوگوں سے مقابلہ ہے اور خدا تعالیٰ ساتھ ہے مومنوں کے، تو اگر 20 لوگ ثابت قدم ہوں، ڈٹے رہنے والے ہوں، صابرون میں سے ہوں، تو وہ غالب آ جائیں گے کتنے لوگوں پر؟ 200 لوگوں پر، ٹھیک ہے۔ اور اگر تم میں 100 لوگ ہوں جو ثابت قدم ہوں تو وہ غالب آ جائیں گے کتنے لوگوں پر؟ 2000 لوگوں پر، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جن سے تمہاری جنگ ہے، یہ وہ لوگ ہیں جن کو بصیرت نہیں ہے، فہم نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جان ہی نہیں رہے ہیں کہ یہ جو لڑائی ہے یہ حق اور باطل کی لڑائی ہے، یہ سمجھ ہی نہیں پا رہے ہیں ابھی تک کہ معاملہ اس جگہ پر آ گیا ہے کہ جہاں حجت تمام ہو گئی ہے اور اب اللہ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اب وہ کسی کو نہیں چھوڑے گا جس نے کفر کیا ہے اور جو ایمان نہیں لے کر آ رہا ہے۔ تو ان میں بصیرت نہیں ہے، یہ سمجھ ان کو نہیں آ رہی ہے، لہٰذا اگر یہ تم ایک بھی صحیح ہو، کھڑے ہو، صابر ہو، تو ان کے 10 پہ بھاری ہو۔ یہ ابھی بھی جنگ کو کیا سمجھ رہے ہیں؟ یہ جنگ کو سمجھ رہے ہیں ساز و سامان کی جنگ، جوش کی جنگ، طاقت کی جنگ۔ حالانکہ یہ جو جنگ ہے یہ نہ جوش کی ہے، نہ طاقت کی ہے، نہ ساز و سامان کی ہے۔ اب یہ جو جنگ ہو رہی ہے یہ کس کی ہے؟ حق اور باطل کی جنگ ہے، جس میں خدا مومنین کے ساتھ کھڑا ہو گیا ہے۔ تو اس کا رواں ترجمہ یہ ہے کہ اے پیغمبر، ان مومنوں کو اس جنگ پر ابھارو جس کا حکم پیچھے دیا گیا ہے۔ اگر تمہارے لوگوں میں 20 آدمی ثابت قدم ہوں گے تو 200 پر غالب آئیں گے، اور اگر تمہارے 100 ہوں گے تو 1000 منکروں پر بھاری رہیں گے، اس لیے کہ یہ ایسے لوگ ہیں جو بصیرت نہیں رکھتے۔ ٹھیک ہے، یہ آیت تھی، آیت نمبر 65۔ اب ہم جا رہے ہیں آیت نمبر 66 کی طرف۔ الائن، اچھا، خففا، خفف کا مطلب تخفیف کرنا، کم کرنا، اردو کا لفظ ہے۔ اچھا، تخفیف کر دی ہے اللہ نے، انکم، تم پر، وعلم، اور جان لیا ہے، ان فیکم، کہ تم میں ہیں، ضعفاً، کمزوری، ٹھیک ہے۔ لہٰذا فَإِن یکن، لہٰذا منکم مئۃ، اگر تم میں سے 100 ثابت قدم رہنے والے ہوں تو وہ غالب آ جائیں گے، یغلبو، غالب آ جائیں گے، مئتین،
200 پر۔ وَإِن يَكُن مِّنكُمْ أَلْفٌ، اور اگر تم میں سے 1000 ثابت قدم ہوں تو وہ غالب آ جائیں گے 2000 پر۔ الفین بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے، واللہ مع الصابرین، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہ تو بات دوسری لگ رہی ہے۔ کیا بولا اللہ تعالیٰ نے؟ اچھا اب تخفیف کر دی ہے اللہ نے تم پر، اور جان لیا کہ تم میں کمزوری ہے، لہٰذا اگر ہوں تم میں سے 100 ثابت قدم رہنے والے تو وہ غالب آ جائیں گے 200 پر، اور اگر ہوں تم میں 1000 ثابت قدم تو آ جائیں گے 2000 پر۔ یہ کیا بات ہوئی؟ چلیں اس کو پڑھتے ہیں، تفسیر میں دیکھتے ہیں جا کے۔ آپ پکڑ پا رہے ہیں؟ میں کیوں اس میں تھوڑا سا حیران ہو رہا ہوں۔ ہاں بھائی، دیکھیں یہ اس میں یہ والا پہلو ہے۔ ویسے تو عجیب سا لگ رہا ہے نا۔ پہلے آیت میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تمہارے اگر 20 آدمی ثابت قدم رہیں تو وہ کتنوں پر غالب آ جائیں گے؟ 200 پر۔ یعنی ایک کس پہ بھاری ہے؟ 10 پہ، صحیح ہے۔ اور اگر تمہارے 100 ہوں گے تو وہ کس کے لیے کافی ہیں؟ 1000 کے لیے۔ پہلی آیت میں یہ بولا۔ اگلی آیت میں کیا کہا کہ اللہ چلیں تھوڑا سا تخفیف کر دیتا ہے، اگر تمہارے 100 ہیں تو وہ غالب آ جائیں گے کس پہ؟ 200 پر۔ یعنی اب ایک کے مقابلے میں کتنے ہو گئے؟ 2۔ پہلے کتنے تھے ایک کے مقابلے میں؟ 10۔ تو اصل میں یہ بات یوں بھی ہے کہ اس میں یہ ڈر بھی پیدا ہو جائے گا نا کہ اب ہماری لڑائی ایسے ہوا کرے گی کہ ہم 20 ہوں گے اور سامنے کتنے ہوں گے؟ 200 ہوں گے، یا ہم 100 ہوں گے، سامنے کتنے ہوں گے؟ 1000 ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ خوف اور یہ ڈر صحیح ہے ختم کرنے کے لیے بات کا اچھا تم میں ہم تخفیف کر دیتے ہیں۔ تخفیف کرنے کا مطلب ہر ایک آدمی 2 کے لیے کافی ہے۔ اس کی تفسیر میں کیا لکھا ہے یہ ذرا میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ پہلے تو اس کا رواں ترجمہ سنیے۔ اس وقت البتہ اللہ نے تمہارا بوجھ ہلکا کر دیا ہے، اس لیے کہ اس نے جان لیا کہ تم میں کچھ کمزوری ہے، سو تمہارے 100 ثابت قدم ہوں گے تو 200 پر غالب آئیں گے، اور اگر تمہارے 1000 ایسے ہوں گے تو اللہ کے حکم سے 2000 پر بھاری رہیں گے، اور اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو اس کی راہ میں ثابت قدم ہیں۔ یعنی اصل حکم تو وہی ہے، لیکن اس وقت بہت سے نئے لوگ اسلام میں داخل ہو چکے ہیں، اس کے نتیجے میں مسلمانوں کی تعداد اگرچہ بہت بڑھ گئی ہے، مگر دین کی بصیرت کے لحاظ سے وہ سابقین اولین کے ہم پایا نہیں رہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری کا بوجھ ہلکا کر دیا ہے، اب ان کے 100 پابند ہوں گے کہ اللہ کے حکم پر 200 کے مقابلے میں جنگ کریں۔ یعنی اللہ نے یہ کہا ہے کہ وہاں سے اگر 200 ہوں گے تو تمہارے پاس سے کتنے ہونے چاہیے؟ 100 ہونے چاہیے، ورنہ پہلے اللہ کیا کہہ رہے تھے؟ وہاں سے اگر 100 آ رہے ہیں تو تمہارے پاس سے بھلے صرف کتنے نکلیں؟ 10 نکلیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ 10 وہ ہیں جن کا یقین، اعتقاد اور ایمان میں پہل والے لوگ ہیں، جنہوں نے گھر بار چھوڑا ہے، جو ہجرت کر کے آئے، جنہوں نے سختیاں جھیلی ہیں، تو وہ ثابت قدم زیادہ ہیں۔ لیکن ابھی جو نئے مسلمان ہو رہے ہیں ان میں ثابت قدم لوگ اتنے زیادہ نہیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے یہ تھوڑا سا تخفیف کر دی ہے بوجھ میں۔ سورہ انفال کی آیتیں اگر غور کیجئے تو جہاد و قتال کی ذمہ داری کے ساتھ اس میں اللہ تعالیٰ کی نصرت کا ضابطہ بھی بالکل متعین کر دیتی ہیں۔ ان میں یہ بات واضح کر دی گئی ہے کہ جنگ میں نصرت الہی کا معاملہ الل ٹپ نہیں ہے کہ جس طرح لوگوں کی خواہش و اللہ کی مدد بھی اسی طرح آ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ایک ضابطہ مقرر کر رکھا ہے اور وہ اسی کے مطابق اپنے بندوں کی مدد فرماتا ہے۔ آیت پر تدبر کیجئے تو معلوم ہوتا ہے کہ نصرت الہی کا یہ ضابطہ درج ذیل 3 نکات پر ہے۔ اس آیت پر غور کرنے سے 3 باتیں سامنے آ رہی۔ اول یہ کہ اللہ کی مدد کے لیے سب سے بنیادی چیز صبر و ثبات ہے، یعنی ڈٹے رہنا۔ مسلمانوں کی کسی جماعت کو اس کا استحقاق اس وقت تک حاصل نہیں ہوتا جب تک کہ وہ یہ صفت اپنے اندر پیدا نہ کر لے۔ اس سے محروم کوئی جماعت اگر میدان جہاد میں اترتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے کسی مدد کی توقع نہیں کرنی چاہیے۔ دوم یہ کہ جنگ میں اترنے کے لیے مادی قوت کا حصول ناگزیر ہے۔
اس میں تو شبہ نہیں کہ جو کچھ ہوتا ہے اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، اور آدمی کا اصل بھروسہ اللہ پروردگار عالم ہی پر ہونا چاہیے۔ لیکن اس کے ساتھ یہ بھی حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا عالم اسباب کے طور پر بنائی ہے۔ دنیا کی یہ اسکیم تقاضا کرتی ہے کہ نیکی اور خیر کے لیے بھی کوئی اقدام اگر پیش نظر ہے تو اس کے لیے ضروری وسائل ہر حال میں فراہم کیے جائیں۔ یہ اسباب و وسائل کیا ہونے چاہیے؟ دشمن کی قوت سے ان کی ایک نسبت اللہ تعالیٰ نے انفال کی عنایتوں میں قائم کر دی ہے۔ یہ اگر حاصل نہ ہو تو مسلمانوں کو اس کے حصول کی کوشش کرنی چاہیے۔ جہاد کے شوق میں یہ جذبات سے مغلوب ہو کر اس سے پہلے اگر کوئی اقدام کرتے ہیں تو اس کی ذمہ داری انہی پر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے صورت میں ان کے لیے کسی مدد کا ہرگز کوئی وعدہ نہیں ہے۔ تیسری بات یہ کہ مادی قوت کی کمی کو جو چیز پورا کرتی ہے وہ ایمان کی قوت ہے۔ صحیح ہے، یعنی ایمان کی قوت جتنی زیادہ ہے، عددی تعداد کم بھی ہوگی تو وہ ایمان کی قوت اسے پورا کر دے گی۔ لیکن اگر ایمان کی قوت کم ہے تو پھر آپ کو عددی طاقت اپنی بڑھانی ہوگی۔ یہ اس میں ایسا تناسب اللہ تعالیٰ نے بیان کیا اس آیت کے اندر۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ آیت تھی آیت نمبر 66۔ اب ہم جا رہے ہیں آیت نمبر 67 کی طرف۔ ما کانا نہیں ہے زیبا، یہ زیب نہیں دیتا، لنبی کسی نبی کو، ان یکونا کہ ہوں، لہو اس کے پاس، اسرا قیدی، یہ زیب نہیں دیتا کسی نبی کو کہ ہوں اس کے پاس قیدی، حتیٰ یہاں تک کہ یسخنا کچل دے پوری طرح دشمنوں کو، فی الارض زمین میں، تریدون ارض الدنیا تم چاہتے ہو فائدے دنیا کے، واللہ یرید الآخرہ جبکہ اللہ چاہتا ہے تمہارے لیے آخرت، واللہ عزیز حکیم اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ یہ آیت نمبر تھی 67۔ اس کا رواں ترجمہ ہم دیکھتے ہیں۔ انہیں اعتراض ہے کہ تم لوگوں نے یہ سب خون ریزی قیدی پکڑ کر ان سے فدیہ لینے کے لیے کی ہے۔ حقیقت یہ ہے، یہ اصل میں جو ترجمہ کرنے والے اس نے اپنی جانب سے ایک ٹکڑا جوڑا ہے۔ انہیں اعتراض ہے کہ تم لوگوں نے یہ سب خون ریزی قیدی پکڑ کر ان سے فدیہ لینے کے لیے کی ہے۔ اس زمانے میں یہ رواج تھا کہ جنگ ہونے کے بعد جب قیدی پکڑ لیے جاتے تھے تو ان کو چھوڑنے کے لیے پیسے لیتے تھے۔ تو وہاں کے لوگوں نے یہ بات اڑا دی تھی کہ یہ تو سارا جو کام ہے اسی لیے ہو رہا ہے کہ یہ قیدی پکڑیں اور قیدی پکڑ کے پیسے لے کے چھوڑیں۔ تو یہ یہاں پر جو ترجمہ کرنے والے ہیں یہ اس کو اضافہ کر کے کہہ رہے ہیں، انہیں اعتراض ہے کہ تم لوگوں نے یہ سب خون ریزی قیدی پکڑ کر ان سے فدیہ لینے کے لیے کی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ کسی پیغمبر کے لیے یہ زیبا نہیں ہے کہ اس کو قیدی ہاتھ آئیں، یہاں تک کہ اس کے لیے وہ ملک میں خون ریزی برپا کر دے۔ قریش کے لوگوں، یہ تم ہو جو دنیا کا سر و سامان چاہتے ہو، اللہ تو آخرت چاہتا ہے اور اللہ زبردست ہے، بڑی حکمت والا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں یہ رفع الزام اور پیغمبر کی شان کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، قریش اس بہانے سے مدینے پر حملہ آور ہوئے تھے کہ مسلمان ان کے قافلہ تجارت کو لوٹنا چاہتے ہیں۔ جب بدر میں شکست ہو گئی تو اپنی قوم کو اس کے اثرات سے بچانے کے لیے انہوں نے پروپیگنڈا شروع کر دیا تھا کہ دیکھ لو ہمارا اندیشہ غلط نہیں تھا، انہیں جب قافلہ لوٹنے کا موقع نہیں ملا تو اب قیدی پکڑ کر ان سے فدیہ وصول کر رہے ہیں۔ یہ وہی طریقے ہیں جو ہمیشہ دنیا داروں کے رہے ہیں، اس طرح کے کام خدا کے پیغمبر کے نہیں ہیں۔ یہ وہ پروپیگنڈا کر رہے تھے جا کے اپنے علاقوں میں۔ قرآن نے یہ اس کے پروپیگنڈا کا جواب دیا ہے کہ یقیناً خدا کے پیغمبر قیدی پکڑنے اور ان سے مال حاصل کرنے کے لیے خون ریزی نہیں کرتے، مگر کسی مقصد حق کے لیے خون ریزی پر مجبور ہو جائیں تو قیدی بھی پکڑتے ہیں اور مال غنیمت بھی حاصل کرتے ہیں تاکہ ان مجرموں کو سزا دیں جن کے خلاف وہ جنگ کرنے کے لیے مجبور ہوئے ہیں۔ چنانچہ اس موقع پر بھی جو خون ریزی ہوئی ہے وہ قیدی پکڑ کر ان سے فدیہ لینے کے لیے نہیں ہوئی، بلکہ قریش کے لیڈروں کو ان کی سرکشی کی سزا دینے کے لیے ہوئی ہے، اور اس وقت تک ہوتی رہے گی جب تک کہ فتنہ باقی ہے اور دین اس سرزمین میں سب اللہ کے لیے نہیں ہو جاتا۔ پیغمبر کی طرف سے اتمام حجت کے بعد وہ اب اسی کے مستحق ہیں۔ سمجھ میں آئی آپ کو یہ بات؟ یعنی بات یہ ہو رہی تھی کہ جب جنگ بدر کا اختتام ہوا اور بھاگے لوگ
مال غنیمت چھوڑ کے، بے شمار تو قتل ہو گئے تھے، کچھ کو پکڑ لیا، ان کو قیدی بنا لیا۔ جب قیدی بنا لیا تو جو قریش کے جو رشتہ دار ہیں سارے، وہ اب اپنے قیدی چھڑوانے کے لیے آفر پیش کر رہے ہیں، بھائی اتنے پیسے لے لو ہمارا قیدی چھوڑ دو، اتنے پیسے لے لو ہمارا قیدی چھوڑ دو۔ اس زمانے کا ہی رواج تھا۔ تو باقی جو لوگ تھے انہوں نے اپنی ہار کو مٹانے کے لیے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہ قرار دینے کے لیے ایسا پروپیگنڈا شروع کیا کہ یہ تو دیکھو نبی کیسے نبی ہیں، انہوں نے تو جنگ اسی لیے کری تھی کہ مالی غنیمت لوٹیں، قافلہ لوٹنے کے چکر میں گھر سے نکلے تھے، ہم نے ان کو چھڑانے کے لیے جنگ کری، تو اب ہمارے ہی لوگوں کو قیدی بنا لیا اور ہم سے کیا مانگ رہے ہیں؟ پیسے مانگ رہے ہیں۔ یہ اب وہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اس پروپیگنڈے کا جواب دیا کہ یہ کسی نبی کو زیبا نہیں دیتا کہ وہ جنگ کس لیے کرے، مال غنیمت کے لیے کرے یا پھر فدیے کے لیے کرے، صحیح ہے؟ بلکہ وہ تو بڑی اچھی بات آخر میں اللہ تعالیٰ نے کہی کہ قریش کے لوگوں، یہ تم ہو جو دنیا کا سر و سامان چاہتے ہو، اللہ تو آخرت چاہتا ہے اور اللہ زبردست ہے اور بڑی حکمت والا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ آیت تھی آیت نمبر 67۔ اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں آیت نمبر 68۔ فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ، سو اب کھاؤ اس میں سے جو مال غنیمت ہے، حلالًا طیبہ، حلال اور پاک سمجھ کر، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، ان اللہ غفور الرحیم، اور بے شک اللہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ یعنی یہ ساری باتیں کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے مخاطب میں کہتے ہیں کہ اب کھاؤ جو مال غنیمت تمہیں ملا ہے، حلال اور پاک سمجھ کر، اور ڈرتے رہو اللہ سے۔ ٹھیک ہے، میں نے کون سی آیت پڑھی ہے؟ یہ ایک آیت چھوڑ دی نا میں نے، 68 آیت پڑھنی تھی مجھے، صحیح ہے؟ تو 68 پڑھتا ہوں میں۔ لولا کتاب من اللہ، اگر نہ ہوتا نوشتہ من اللہ، اللہ کی طرف سے، سبقہ پہلے ہی سے، لمسکم تو ضرور ملتی تم کو، فیما اس پر، اخذتم جو حاصل کیا تھا تم نے، ان سے بطور فدیہ، عذاب عظیم بہت بڑی سزا۔ کیا معنی ہوئے؟ اگر اللہ کا نوشتہ پہلے نہ لکھا جا چکا ہوتا کہ ابھی تمہیں کچھ اور مہلت دینی ہے، تو جو طریقہ تم نے اختیار کیا تھا اس کے باعث تم پر ایک عذاب نازل ہو جاتا۔ کیا معنی اس کے؟ تھوڑی سی تفسیر میں آپ کو بتاتا ہوں اس کی۔ اشارہ یہ ہے کہ اس طریقے کی طرف جو پیغمبر اور اس کے ساتھیوں کو گھروں سے نکالنے، انہیں تعذیب کا نشانہ بنانے اور مدینے میں ان کا تعقب کر کے انہیں صفحہ ہستی سے مٹا دینے کی صورت میں قریش نے اختیار کر رکھا تھا، اس کے لیے اصل میں لفظ آیا اخذ۔ یہ لینے، پکڑنے، اختیار کرنے، کسی ڈھب کو اپنانے وغیرہ سب مفاہیم کے لیے آتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ خدا کا شکر ادا کرو کہ تمہارے قیدی پکڑے گئے اور انہیں فدیہ لے کر رہا کر دیا گیا، ورنہ حق تو یہ تھا کہ تمہارے جرائم کی پاداش میں تم پر وہ فیصلہ کن عذاب اسی موقع پر نازل کر دیا جاتا جو پیغمبروں کے منکرین پر نازل کیا جاتا ہے، اور تمہاری پوری قوم اسی طرح مٹا دی جاتی کہ اس کا نام و نشان بھی نہ رہتا۔ یہ بات اللہ تعالیٰ نے کہی ہے اس آیت میں۔ کیا؟ اگر اللہ کا نوشتہ پہلے نہ لکھا جا چکا ہوتا کہ ابھی تمہیں کچھ اور مہلت دینی ہے، تو جو طریقہ تم نے اختیار کیا تھا اس کے باعث تم پر ایک عذاب نازل ہو جاتا۔ ٹھیک ہے، یعنی تو ایک تو یہ پروپیگنڈا ہو رہا ہے کہ بھئی یہ تو فدیے کے چکر میں، پیسے کے چکر میں جنگ لڑی گئی ہے، صحیح ہے، اللہ نے اس کا بھی جواب دیا، اور جواب دینے کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر خدا نے مقدر میں یہ بات نہیں لکھی ہوتی کہ ابھی تم پر ایسا عذاب نازل نہیں ہوگا کہ تمہیں صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے گا، یعنی یہ وقت ابھی نہیں آنے والا ہے۔ ابھی دیکھیے سورہ چل رہی ہے سورہ انفال، اس کے فوراً بعد ایک سورت آئے گی سورہ احزاب، سورہ توبہ۔ قرآن مجید میں سورہ انفال کے فوراً بعد کون سی سورت ہے؟ سورہ توبہ۔ سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ کا وہ پورا عذاب جو ہے
اس کے نازل ہونے کا فیصلہ ہو گیا ہے۔ ابھی یہ ٹریلر ہے، جنگ بدر جو ہوئی ہے، جنگ احد جو ہوئی ہے، یہ سب کیا ہے؟ صرف ٹریلر ہے، یعنی ان کی طرف سے کچھ ہوتا ہے، ہماری طرف سے کچھ ہوتا ہے، صحیح۔ اچھا، اس سارے پروگرام میں ایک کام اور ہو رہا ہے۔ آپ جب قرآن کو پڑھتے ہیں، اس کا ترجمہ سنتے ہیں رواں، تو آپ اس احساس سے گزرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک تو ایمان والوں کو ان کی تطہیر کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی جو مسلمانوں میں جو لوگ مسلمان ہو گئے ہیں ان کو بھی آزما رہے ہیں، ان کو بھی چیک کر رہے ہیں کہ ان میں سے کون ہیں جو پکے ہیں اور کون ہیں جو پکے۔ جیسے جنگ احد میں مسلمانوں کا نقصان بھی ہوا۔ سورہ آل عمران کا آخری حصہ اگر آپ پڑھیں تو اس میں اللہ تعالیٰ نے بڑے تفصیل سے کہا ہے کہ یہ جو نقصان ہوا یہ تمہاری وجہ سے ہوا ہے، کیونکہ تمہارے گروپ میں، تمہارے لوگوں میں چند لوگ ایسے ہیں اور یہ ہم نے خود پہنچایا ہے، اس لیے کہ ہم الگ کر دیں ایمان والوں کو اور جو ابھی ایمان نہیں لے کر آتے ان کو۔ تو دیکھیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں اللہ تعالیٰ کو عذاب پتھروں سے نازل نہیں کرنا ہے، اوپر سے نہیں برسانا ہے پتھر، نہ زلزلے لا کے دفنا دینا ہے پوری قوم کو، بلکہ عذاب کس کے ہاتھوں دلوانا ہے؟ صحابہ اکرام کے ہاتھوں دلوانا ہے، ایمان والوں کے ہاتھوں دلوانا ہے عذاب۔ لہٰذا یہ جو عذاب دینے والے لوگ ہیں پہلے یہ سلیقے سے تیار ہو رہے ہیں، ان کے ایمان کا ٹیسٹ ہو رہا ہے۔ کون محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جان کی قربانی لگانے کے لیے تیار ہے، ان کو ٹیسٹ کیا جا رہا ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو یہ جو چھوٹے چھوٹے مارکے ہوئے، بدر کا مارکا، احد کا مارکا، یہ سارے جو مارکے تھے اس میں دو کام ہو رہے تھے۔ ایک تو ان کو بھی یہ احساس ہو جائے کہ بھائی اب وقت آ پہنچا ہے عذاب کا، اور مسلمانوں کے اندر بھی جو لوگ ابھی ڈاواڈول ہیں، جو پورے طریقے سے ایمان نہیں لے کر آئے، ان کا بھی اندازہ ہو جائے۔ آپ حیران ہوں گے کہ جب آپ سورہ توبہ پڑھتے ہیں تو سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ باضابطہ 3 جماعتوں کا ذکر کر دیتے ہیں کہ اب جو مسلمان ہیں ان میں 3 قسم کے لوگ ہو گئے ہیں۔ ایک وہ جو پورے مسلمان ہیں، ایک وہ جو پورے جن کو فیصلہ کر دیا گیا ایمان والے ہیں، ایک وہ جو منافقین ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا منافقین ہیں، اور کہا آگے جا کے کہ 3 فرد ابھی ایسے ہیں جن کے بارے میں فیصلہ خدا نے ابھی نہیں کیا ہے۔ سورہ توبہ آپ پڑھیں، بڑی حیرانگی ہوتی ہے آپ کو، یعنی وہاں اللہ تعالیٰ نے باضابطہ کہہ دیا ہے کہ 3 طرح کے لوگ تمہارے پاس آ گئے ہیں اب، ایک وہ جو مسلمان ہیں، ایک وہ جو منافقین ہیں، اور ایک وہ جو 3 افراد وہ ہیں، 3 صحابی کا تذکرہ ہے اس میں نا، جن کے بارے میں بھی خدا نے فیصلہ نہیں کیا ہے۔ تو اس زمانے میں ان 3 صحابیوں کو بھی پتہ چل گیا تھا، اور سب کو پتہ چل گیا تھا کہ 3 صحابیوں کے بارے میں خدا کا فیصلہ آنا ہے کہ یہ کہاں کھڑے ہیں۔ دوسری اہم ترین بات، سورہ احزاب کو جب آپ پڑھتے ہیں نا تو اس میں ایک واقعہ ایسا ہوا تھا کہ کسی جنگ کے موقع پر کسی ایک قبیلے کے سردار نے آ کے یہ کہا تھا کہ ہمیں آپ ذرا رخصت دے دیں، ہم اس جنگ میں شامل نہیں ہو سکتے، ہماری کھجوروں کی جو فصل ہے وہ پوری کی پوری تیار کھڑی ہے اور ہم جو ہے نا اس میں مصروف ہیں، لہذا ہم جنگ میں نہیں آ سکتے۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو باضابطہ اجازت دے دی تھی رخصت کی کہ ٹھیک ہے بھائی آپ لوگ۔ تو اللہ تعالیٰ نے سخت غصے کا اظہار کیا ہے سورہ توبہ میں، اور بولا ہے کہ ہم یہاں فیصلہ کر رہے ہیں کہ کون مومن ہے اور کون مومن نہیں ہے، اور تم رخصت دے رہے ہو لوگوں کو۔ سورہ توبہ آپ پڑھتے ہیں نا، بڑا جلال ہے اس کے اندر، بہت غصے والی صورت ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ ڈانٹتے ہیں کہ یہاں ہم فیصلہ کر رہے ہیں کہ خدا کا عذاب نازل ہونے والا ہے، اور اس میں ہم لوگوں کا ٹیسٹ کر رہے ہیں کہ کون مومن ہے اور کون مومن نہیں ہے، اور تم نے جو ہے وہ ان کو اجازت دے دی، ٹھیک ہے۔
تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے یہ والی آیت بولی ہے کہ نوشتہ لکھا ہوا تھا کہ کب عذاب نازل ہوگا، اگر وہ نوشتہ ہمارے ہم نے پہلے سے نہیں لکھا ہوتا تو ہم تمہیں بتا دیتے کہ عذاب کیا ہوتا ہے اسی جنگ میں۔ میں دوبارہ پڑھتا ہوں اس کا رواں ترجمہ۔ اگر اللہ کا نوشتہ پہلے نہ لکھا جا چکا ہوتا کہ ابھی تمہیں کچھ اور مہلت دینی ہے، تو جو طریقہ تم نے اختیار کیا تھا اس کے باعث تم پر ایک عذاب نازل ہو جاتا۔ یہ تھی آیت نمبر 67 اور 68 ہو گئیں دونوں۔ اب آج کی آخری آیت ہے 69 ہے نا۔ فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا، سو اب کھاؤ اس میں سے جو مال غنیمت تمہیں ملا ہے، حلال طیبہ اور پاک سمجھ کے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، اِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، بے شک اللہ غفور الرحیم ہے۔ یہ آیت نمبر تھی 69۔ سو مسلمانوں، تم ان کے اعتراض کی پرواہ نہ کرو اور فدیہ لے کر جو مال غنیمت تم نے حاصل کیا ہے اس کو حلال و طیب سمجھ کر کھاؤ اور اللہ سے ڈرتے رہو، یقیناً اللہ بخشنے والا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے۔ یعنی جو چیز حلال و طیب ہے اسے بغیر کسی تردد کے کھاؤ، برتو، لیکن اس بات سے ڈرتے رہو کہ کسی ایسی چیز میں آلودہ نہ ہو جانا جس سے اللہ نے منع فرمایا ہے۔ اس کے باوجود چھوٹی موٹی کوئی غلطی یا کوتاہی ہو گئی ہو تو مطمئن رہو، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ تو آج کا جو سبق تھا، کہاں سے شروع کیا تھا ہم نے؟ 64 سے، دیکھیں، یا 65 سے شروع کیا تھا۔ میں پورے سبق کو رواں ترجمہ آپ کو پڑھ کے سنا دے رہا ہوں۔ اے پیغمبر، ان مومنوں کو اس جنگ پر ابھارو جس کا حکم پیچھے دیا گیا ہے۔ اگر تمہارے لوگوں میں 20 آدمی ثابت قدم ہوں گے تو 200 پر غالب آ جائیں گے، اور اگر تمہارے 100 ہوں گے تو 1000 منکریوں پر بھاری رہیں گے، اس لیے کہ یہ ایسے لوگ ہیں جو بصیرت نہیں رکھتے۔ یہ آیت کی آیت نمبر 65، اس کے بعد آیت نمبر 66۔ اس وقت البتہ اللہ نے تمہارا بوجھ ہلکا کر دیا ہے، اس لیے کہ اس نے جان لیا ہے کہ تم میں کچھ کمزوری ہے، سو تمہارے 100 ثابت قدم ہوں گے تو 200 پر غالب آ جائیں گے، اور اگر تمہارے 1000 ایسے ہوں گے تو اللہ کے حکم سے 2000 پر بھاری رہیں گے، اور اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو اس کی راہ میں ثابت قدم ہوں گے۔ یہ تھی آیت نمبر 66۔ اس کے بعد 67 اور 68۔ انہیں اعتراض ہے کہ تم لوگوں نے یہ سب خون ریزی قیدی پکڑ کر ان سے فدیہ لینے کے لیے کی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ کسی پیغمبر کے لیے زیبا نہیں ہے کہ اس کو قیدی ہاتھ آئیں، یہاں تک کہ اس کے لیے وہ ملک میں خون ریزی برپا کر دے۔ یعنی وہ قیدیوں کو پکڑنے کے لیے خون ریزی نہیں کرتا ہے۔ قریش کے لوگوں، یہ جو تم دنیا کا سر و سامان چاہتے ہو، تم ہو جو دنیا کا سر و سامان چاہتے ہو، اللہ تو آخرت چاہتا ہے، اور اللہ زبردست ہے، بڑی حکمت والا ہے۔ اور اس کے بعد 68 آیت میں اللہ فرما رہے ہیں، اگر اللہ کا نوشتہ پہلے نہ لکھا جا چکا ہوتا کہ ابھی تمہیں کچھ اور مہلت دینی ہے، تو جو طریقہ تم نے اختیار کیا تھا اس کے باعث تم پر ایک عذاب عظیم نازل ہو جاتا۔ اس کے بعد آخری آیت جو ہم نے پڑھی وہ یہ ہے کہ سو مسلمانوں، تم ان کے اعتراض کی پرواہ نہ کرو اور فدیہ لے کر جو مال غنیمت تم نے حاصل کیا ہے اس کو حلال و طیب سمجھ کر کھاؤ اور اللہ سے ڈرتے رہو، یقیناً اللہ بخشنے والا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ بک دیجئے مجھے ذرا، سوالات کیا ہیں آج کے سبق میں؟ پہلے تو یہ لفظ ہیں، اس کے معنی دیکھ لیں، مشکل الفاظ۔ ہر رز، شوق دلاؤ، ابھارو، جذبہ دلاؤ۔ یسخنا، وہ خون ریزی کریں۔ اسرا، قیدی۔ ارزت، دنیا، دنیا کے فائدے۔ پیج نمبر 41 پہ سوالات ہیں، ایک سوال ہے اور ایک جو ہے، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جہاد پر ابھارنے کے لیے کیا ترغیب دی؟ کیا ترغیب دی؟ 2 آیتیں ڈسکس کی ہیں۔ ایک تو پہلی آیت میں یہ ڈسکس کیا کہ تمہارے اندر اگر ثابت قدمی ہوگی تو تمہارے 20 آدمی 200 پر غالب ہو جائیں گے، اور 100 آدمی 1000 پر غالب ہو جائیں گے۔ یہ جہاد پر اکسا رہے ہیں، ترغیب دے رہے ہیں۔
اچھا پھر آگے جا کے اسی اگلی آیت میں کہتے ہیں کہ اچھا اگر تم سمجھتے ہو کہ تم لوگ، کیونکہ یہ بہت، یہ خوف بھی ہے خوشی بھی ہے کہ بھئی ہمارا ایک آدمی کتنے پہ بھاری ہوگا، 10 پہ، اور ہمیں اللہ کی مدد آئے گی اوپر سے، لیکن ایک ڈر بھی ہے کہ اب ایک آدمی کو کتنوں سے لڑنا پڑے گا، 10 سے، تو ایک فطری مطلب آدمی کے اندر خوف ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ چلو میں اس معاملے میں تخفیف کر دیتا ہوں اگلی آیت میں، وہ کیا ہے کہ اگر تم ثابت قدم رہو گے تو تمہارا 100 آدمی 200 پر غالب ہوں گے، اور تمہارے 1000 آدمی 2000 آدمیوں پر غالب ہوں گے۔ یہاں اس بات میں یہ بھی سمجھا دیا کہ اپنی ساز و سامان اور اپنی تعداد اور اپنی جنگی تیاری پوری رکھو، صحیح ہے۔ اور یہ اس کے بارے میں بھی کہا کہ پہلے جو لوگ مسلمان ہوئے ان کا ایمان کسی اور جگہ پر ہے، اور جب بعد میں مسلمان ہو رہے ہیں نئے لوگ، ان کا ایمان اس سطح پر نہیں ہے کہ وہ ثابت قدم رہیں، وہ ڈریں گے، ان میں خوف بھی ہوگا۔ تو یہ جو سوال تھا اس کا جواب ان 2 آیتوں سے آپ دے سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جہاد پر ابھارنے کے لیے کیا ترغیب دی، کر لیں گے آپ؟ اگلا سوال مندرجہ ذیل عبارت کا مفہوم بیان کیجیے۔ ما کانا لنبی ان یکون لہو اسرا، صحیح ہے، حتی یسخن فی الارض، یعنی اس میں کیا بات کہی گئی ہے؟ نبی کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ قیدی بنائے اور فدیہ لے، یہاں تک کہ خون ریزی برپا کر دے پوری زمین پر۔ تریدون ارض الدنیا، تمہارا ارادہ تو دنیا کا فائدہ ہے، واللہ یرید الآخرہ، اور اللہ کا جو ارادہ ہے یا اس کا جو خیال ہے وہ آخرت کا ہے۔ اس کے بارے میں ہم نے تفصیل سے پڑھا کہ یہ اس پروپیگنڈا کا جواب ہے جو قریش کے لوگ اپنے علاقوں میں کر رہے تھے، کہ یہ جو جنگ انہوں نے لڑی ہے پہلے مال کے لیے لڑی ہے، مال غنیمت بھی حاصل کر لیا، اور اس کے بعد اب یہ کیا کر رہے ہیں، فدیہ لے کے قیدیوں کو چھوڑ رہے ہیں۔ یہ پروپیگنڈا ان کا بڑھا دیا گیا تھا، تو یہ اس کا جواب ہے کہ نبی جو ہے وہ فدیہ لینے کے لیے قتل ریزی خون ریزی نہیں کرتا، ٹھیک ہے، اس کو زیب ہی نہیں دیتا ہے، وہ یہ کام اس لیے نہیں کرتا، وہ حق اور باطل کا مارکے پہ کھڑا ہے۔ اور قریش کے لوگوں، تمہاری نظر میں دنیا جو ہے سب کچھ ہے، اور اللہ کی نظر میں دنیا اتنی امپورٹنٹ نہیں ہے، اللہ کی نظر میں آخرت امپورٹنٹ ہے، ٹھیک ہے۔ تو میں یہ بات بار بار کہتا ہوں کہ جب ہم قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں تو اہم ترین موضوع یا بات جو ہمیں خیال میں رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ بات کیا ہو رہی ہے، کس سے خطاب ہو رہا ہے، کہنے والا کون ہے اور سننے والا کون ہے۔ جب تک آپ کو یہ 3-4 باتیں نہیں پتہ، ابھی دیکھیں نا، اگر ہم تفسیر میں جا کے یہ نہیں دیکھتے تو ہمیں یہ پتہ ہی نہیں چلتا یہ بات کیا ہو رہی ہے۔ مثال کے طور پر پہلی آیت میں بولا تمہارا 1 ان کے 10، اور اس سے اگلی آیت میں فوراً کیا کہہ رہے ہیں، اچھا چلو میں تھوڑا معاملہ کم کر دیتا ہوں، تمہارے 100 ہوں گے تو ان کے کتنے ہوں گے۔ اب یہ 2 باتیں ہم سمجھ نہیں پائیں گے، لیکن تفسیر کے اندر واقعات میں ترجمہ کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ یہ بتاتے ہیں ہمیں کہ بات یہ ہے کہ یہ موازنہ لوگوں کا بھی ہو رہا ہے کہ جو اسلام میں داخل ہو رہے ہیں وہ، اور جو پہلے والے جو لوگ آئے ہیں ہجرت کر کے، ایمان والے جو لوگ ہیں، ان دونوں میں بھی فرق ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کسی نبی کو زیب نہیں دیتا کہ وہ فدیہ لے۔ اس سے مراد تو ہم یہی سمجھیں گے، جو قریش کا موقف ہے وہ ہم بھی سمجھ لیں گے، قریش بھی یہی کہہ رہے تھے نا کہ نبی کو زیب نہیں دیتا کہ وہ فدیہ لے، لیکن اللہ تعالیٰ دراصل اس بات کا مخاطب کون ہے، قریش کے لوگ، اور وہ بتا رہے ہیں ان کو کہ جو تمہارا پروپیگنڈا یہ درست نہیں ہے، ہم کسی نبی کو زیب ہی نہیں دیتا ہے کہ وہ فدیے کے لیے یہ کام کرے۔ دیکھیے کتنا مختلف ہو گیا۔ اگر یہ بات اللہ تعالیٰ نبی سے کہہ رہے ہیں تو ڈیفرنٹ ہی بات ہو گئی کہ کسی نبی کو یہ زیب نہیں دیتا کہ فدیہ لے کے قیدی چھوڑیں، اس کا مطلب ہے نبی کو منع کر رہے ہیں۔
لیکن اگر یہی بات وہ کس سے مخاطب منہ کس کی طرف کر کے کر رہے ہیں؟ قریش کی طرف، تو بات ایک دم ڈیفرنٹ ہو گئی، وہ اس پروپیگنڈے کا جواب دے رہے ہیں۔ تو دیکھیے اس کا لحاظ رکھنا انتہائی ضروری ہوتا ہے کہ بات کس سے کہی جا رہی ہے۔ اگر ہم قرآن مجید کو پڑھتے وقت یہ لحاظ چھوڑ دیں کہ یہ بات کس سے کہی گئی ہے، مخاطبین کون ہیں، کون لوگ ہیں جن کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، صحیح ہے، تو پھر ہم بات سمجھ نہیں پاتے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے آیات ایک دوسرے سے ربط میں ہیں، مضمون چل رہا ہے، ایک موضوع چل رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو قرآن مجید کے مطالعے میں دو باتیں بہت اہمیت کی حامل ہیں۔ ایک تو یہ کہ ہم ہر آیت کے بارے میں یہ جانتے ہوں کہ اس میں کہنے والا کون ہے۔ اچھا بعض اوقات اکثر تو خدا خود ہوتا ہے کہنے والا، لیکن اگر وہ کسی واقعے کو بیان کر رہے ہیں تو وہاں یوسف علیہ السلام بھی کہہ رہے ہوں گے، فرعون بھی کہہ رہا ہوگا، صحیح ہے، موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہوں گے، عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا یہ کہنے والا کون ہے۔ ہر آیت میں کہنے والا خدا نہیں ہے، کیونکہ جب وہ کوئی تاریخی حوالہ دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ تو اس میں بولنے والے پھر کچھ اور لوگ ہیں، ہاروت کہہ رہے ہیں، ماروت کہہ رہے ہیں، صحیح ہے، فرعون کی قوم کہہ رہی ہے، بنی اسرائیل نے کہا، صحیح ہے، سلیمان کے پاس جب تخت لے کر آیا تو جن نے کہا۔ تو آیت میں یہ دیکھنا پڑے گا یہ بول کون رہا ہے، یہ ضروری ایلیمنٹ ہوتا ہے، نمبر ایک۔ نمبر دو، کس سے بول رہا ہے، مخاطب کس سے ہے، وہ بات کس کے متعلق کی جا رہی ہے، اور سننے والے کون ہیں۔ تو یہ ایک اس پر گرپ آپ کی ہونا ضروری ہوتی ہے جب آپ قرآن کو ترجمہ سمجھنا شروع کرتے ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ پوری بات کیا ہو رہی ہے، پوری بات ابھی جیسے سورہ نساء میں پڑھ رہا ہوں رواں ترجمہ، تو اس میں سورہ نساء شروع یہاں سے ہوتی ہے کہ یتیموں کا مال مت کھاؤ ناجائز طریقے سے، اللہ سے ڈرو، صحیح ہے، اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں ہاں اگر تم ان کی مدد کرنا ہی چاہتے ہو تو جو بیوائیں ہیں ان میں سے 2-2 3-3 4-4 سے نکاح کر لو، اور پھر پوری آگے تفصیل ہے۔ اگر ہم 2-2 3-3 4-4 سے نکاح کر لو، اس کی پچھلی والی آیت نہیں پڑھیں اور کیا بولیں، دیکھو قرآن میں اللہ نے کیا حکم دیا ہے کہ 2-2 3-3 4-4 سے کیا کر لو، نکاح کر لو۔ اب یہ جو لوگ کہتے ہیں نا 4 شادیاں جائز ہیں، جائز تو ہیں، یہ بات نہیں کہی جا رہی کہ نہیں جائز ہیں، لیکن اس کے لیے یہ والی آیت پیش کرنا کہ اللہ نے کہا ہے 2-2 3-3 4-4 سے کیا کر لو، نکاح کر لو۔ تو اللہ تعالیٰ کس موضوع میں بات کر رہے ہیں، جو یتیم لوگ ہیں ان کا اگر تم دیکھ بھال کرنا چاہتے ہو تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ ان کے والدہ جو ان کی بیوہ ہیں ان کے ساتھ نکاح کر لو۔ تو 2 باتیں میں نے آپ سے کہیں، ایک تو یہ کہ خطاب کس سے ہو رہا ہے، خطاب کون کر رہا ہے، کس کے متعلق بات ہو رہی ہے، اس کا تذکرہ ہمیں جاننا ضروری ہے، اور دوسرا یہ کہ جس آیت کو ہم پڑھ رہے ہیں اس آیت کو پیچھے اور آگے مضمون میں رکھ کے اس آیت کو ہم سمجھیں تو قرآن کا مفہوم ہمیں واضح ہوتا ہے۔ اتفاق سے ہم نے یہ دونوں کام قرآن کے ساتھ نہیں کیے۔ زیادہ تر لوگ جو قرآن کو بیان کر رہے ہیں، فیس بک پہ پوسٹ لگا رہے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، وہ نہ تو مخاطب کو دیکھتے ہیں کہ کون ہے، کس سے بات ہو رہی ہے، صحیح ہے، اور نہ ہی وہ اس موضوع اور مفہوم کو دیکھتے ہیں کہ کس موضوع اور کس مفہوم میں رہ کر یہ بات کی جا رہی ہے۔ بس وہ ایک بیچ سے آیت اٹھاتے ہیں، اس کا ترجمہ کرتے ہیں اور اس کو دلیل کے طور پر پیش کر دیتے ہیں۔ تو یہ بات نہیں کرنی چاہیے، ٹھیک ہے، اوکے، اللہ حافظ۔